الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جس آیت کے ذیل میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کل، اس کے تحت موضوع کا عنوان ہے کہ انسانی زندگی میں خدائی امتحان۔ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جن الفاظ کا میں استعمال کر رہا ہوں یہ کافی اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ انسانی زندگی میں خدا کیسے آزماتا ہے یا خدا نے آزمائش کے لیے کون سا نظام مقرر کیا ہے۔ ہم اس پر نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی میں مختلف وہ کون سے رستے ہیں جن سے انسان کو مصائب یا مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم خود سوچتے ہیں کہ یہ میرا امتحان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بلکہ ہم اس چیز کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں کہ خدا نے وہ کون سا امتحان کا نظام رکھا ہے اور وہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ کہ جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ بنیادی طور سے یہ پوری زندگی جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اور وقت انتقال تک فقط اور فقط امتحان اور آزمائش ہے۔ جو انسان اس زندگی میں سرمایہ جمع کرنے کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں مایوسی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز آنے والی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، جس کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اور دوسرا ایک اور نقطہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ خدا نے جب اس پوری زندگی کو بطور امتحان ہمارے سامنے رکھا ہے تو کیا ایسا ہمیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہماری توہین کے لیے ایسا کیا ہے؟ کیا ہمیں یعنی کہ حقیر سمجھتے ہوئے ایسا کیا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کہ جب انسانیت کے اعلیٰ ترین منصب کی بات ہوئی ہے، یعنی امامت، جو امامت منصوص من اللہ ہے، یعنی جیسے خدا امام بناتا ہے، اس سے بالا تر کوئی عہدہ نہیں ہے جو خدا کسی کو دے، کہ اگر خدا کسی انسان کے بارے میں کہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو یہ ٹاپ لیول ہے۔ اس بالا ترین رتبے
تک پہنچانے کا مقدمہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ابتلا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابتلا کے ذریعے سے خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ہمیں حقیر سمجھتے ہوئے، اور اس کی انشاءاللہ میں آج وضاحت کروں۔ لیکن اس سے پہلے کل کی جو ہم نے گفتگو کی اس کو ایک مثال کے طور پر، قرآنی مثال کے ذریعے سے میں سپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کی تھی کہ ہم عام طور سے اپنی زندگی میں دو حالتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم بلا سمجھتے ہیں، دوسرے کو ہم نعمت کے طور پہ جانتے ہیں۔ جو میں نے سورہ فجر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ جب انسان کو ابتلا میں ڈالتا ہے کیسے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اکرام کرتا ہے، انہیں اس کا اسٹیٹس بلند کر دیتا ہے، نعمہ اس کو نعمتیں زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، میرے رب نے میرا اکرام کیا، ان اکرام کا مطلب مجھے عزت بخشی، میرا رتبہ بلند کر دیا۔ اور جب خدا رزق کو محدود کر دیتا ہے، وسائل کو کم کر دیتا ہے زندگی میں سے، کہتا ہے یہ ربی اہاننی، میرے رب نے میری اہانت کر دی۔ میں اس چیز کو کہ دونوں جگہ، کل ہم نے بات کی تھی کہ دونوں جگہ لفظ ابتلا ہے، یعنی کہ جب خدا ابتلا میں، ابتلا کا مطلب آپ سمجھ گئے نا، ابتلا یعنی انسانی حالت میں اس طریقے سے تبدیلی لائی جائے کہ ہم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ بنیادی طور پر اس چیز کو کہتے ہیں بلا اور ابتلا۔ اور پھر اس بدلتی ہوئی حالت کے نتیجے میں ہمارا رسپانس چیک کیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ زیادہ تر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کا ملنا گویا کہ خدا مجھ سے بہت خوش ہے اور یہ سب کچھ دے رہا ہے، اور نعمتوں کا تنگ ہو جانا یعنی خدا مجھ سے ناراض ہے اور نعمتیں روک رہا ہے، یہ آیت اس کی مکمل نفی کر دیتی ہے کہ نہ نعمتوں کا ملنا میری طرف سے کوئی عزت افزائی ہے، نہ نعمتوں کا رک جانا اہانت ہے، کلا، مطلب اسٹریٹ اوے خدا نے منع کر دی۔ تو اس چیز کو میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیز اور راسخ ہو جائے آپ کے ذہن میں۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے دو ایکسٹریم ایگزامپلس دی ہیں، باقی سب لوگ اس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے جناب سلیمان علیہ السلام، دو پیغمبروں کی مثال ہے قرآن کریم میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہری اعتبار سے، یعنی وہ باطنی مملکت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں کسی بھی شخص کو، چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو یا ولی ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام سے باعظمت اور بزرگ تر کسی کو حکومت و سلطنت نہیں ملی ہے۔ یعنی کہ ہوا پر ان کی حکمرانی تھی، پرندوں پر ان کی حکمرانی تھی، جنات، شیاطین سب ان کے باقاعدہ انڈر میں تھے، جن کو وہ حکم دیتے تھے، جن سے کام لیتے تھے اور وہ سارے کام کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یعنی کہ یہ وہ ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ جب خدا کسی انسان کو نعمت دیتا ہے تو اس سے زیادہ نعمت اس دنیا میں مل نہیں سکتی جو جناب سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، اور وہ واقعہ آیا کہ جو چونٹیوں کا، کہ ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بستی تھی، تو جو ان کی ملکہ تھی اس نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں لشکر سلیمان تمہیں پامال کرتا ہوا نہ گزر جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو چہرے پر تبسم آ گیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو اس کے لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب اس نعمت کو اپنے اندر محسوس کیا کہ خدا نے چرند پرند ہر مخلوق کی مطلب اس طریقے سے مجھے اقتدار دیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے ایسا بنا دے، میری وضع ایسی کر دے، میری حالت کو ایسی کر دے، مجھے وہ استطاعت عطا کر دے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ون ٹائم نہیں،
I should remain like this forever. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے اپنی نعمت کے شکر کی توفیق دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نعمت مجھے نظر آئی، میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں، اور ہو سکتا ہے بات ختم ہو جائے. لیکن جب آپ اب یہ دعا کرتے ہیں خدا سے کہ اے خدا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں، یہ بالکل الگ دعا ہے. یہ توفیق شکر خاص، نعمت خاص نہیں مانگ رہے ہیں آپ، بلکہ آپ خدا سے وہ صفت طلب کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت آئے میں اس کا شکر گزار ہوں. یہ مطلب ہے اس جملے کا، ربی اوزعنی، مجھے کیسا بنا دے، ان اشکرا، کہ میں شکر گزار ہو جاؤں، نعمت کا، تیری نعمت کا. کون سی نعمت؟ انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی، جو انعام تو نے مجھ پر کیا، وعلی والدی، جو میرے والد یعنی جناب داؤد علیہ السلام ان پر کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں عمل صالح کروں. کون سا عمل صالح؟ جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے، داخل کر دے. تو نعمت جب ملے تو امتحان کیا مانگتا ہے؟ سب سے پہلے امتحان یہ مانگتا ہے شکر گزار ہو یا نہیں ہو. نعمت کی حالت میں انسان عمل صالح کو سب سے زیادہ فراموش کرتا ہے یہ بات ہی نہیں. جب نعمت اپنے پاس پاتا ہے اس وقت بھول جاتا ہے کون سا عمل صالح اور کون سی اطاعت اور کون سی خدا کی فرما برداری. پہلی دعا جناب سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی نعمت کا شکر گزار بنا، یہ حالت میری کر دے. یہ نہیں کہ ون ٹائم، میری یہ صفت ہو کہ جب بھی تیری نعمت کو دیکھوں اس کا شکر گزار ہوں. وہ عمل صالح انجام دوں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب نعمت کی فراوانی ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بلند دیکھنا شروع کر دیتا ہے. فرماتے ہیں اپنی رحمت سے مجھے صالحین، اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. یعنی اس بات کو فراموش نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ صالح بندے ایسے ہیں کہ جو مجھ سے رتبے میں بالا تر ہیں، اگرچہ کہ ظاہری طور سے میری جیسی سلطنت نہیں رکھتے. یہ بات آپ کو واضح ہوئی کہ نعمت جب ملتی ہے تو ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں میں حوالہ پھر دے دوں، سورہ نمل کی آیت نمبر 19. یہ ایک ایکسٹریم کیس ہے. کون سا ایکسٹریم کیس؟ کہ جب نعمتوں کی بھرمار، جو سے زیادہ نعمت اور بزرگی اور اقتدار آپ سوچ نہیں سکتے، اس انسان کا ریسپانس یہ ہے جو خدا کا پسندیدہ اور محبوب عبد ہے. اور ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ قرآن نہیں ہے، روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سلطنت کو دیکھ کر کسی نے تعجب کا اظہار کیا، خدا نے آپ کو کیا اقتدار عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں واللہ ایک سبحان اللہ کے برابر قیمت نہیں ہے اس سلطنت کی. کیوں؟ بہت سادہ سی وجہ کہ جس چیز کا اجر باقی ہے وہ زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہے بنسبت اس شے کے کہ جو فانی ہے چاہے کتنی ہی بزرگ کیوں نہ ہو. اس پوری سلطنت، جناب سلیمان خود فرماتے ہیں، اس پوری سلطنت کی قیمت ایک سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں ہے. دوسری ایکسٹریم، نعمتوں کے چھن جانے والی، حضرت ایوب علیہ السلام، کہ جب خدا نے، یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی صاحب دولت و ثروت تھے، کثرت اولاد تھی، کثرت نعمت مال تھی، خدا نے سب ان سے لے لیا. آخر میں صرف ایک زوجہ ان کے پاس رہ گئی. جسم بیمار ہو گیا، نعمتیں چلی گئیں، نعمت صحت بھی چلی گئی. اس قدر بیمار ہوئے کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، زمین گیر ہو گئے. اس حالت میں کیا کوالٹی قرآن نے بیان کی ہے جناب ایوب علیہ السلام کی؟ نعم العبد انہ اواب.
ہمارا کتنا اچھا بندہ تھا. کیوں اچھا بندہ تھا؟ اس مصیبت کے عالم میں ہمیشہ ہماری طرف متوجہ رہا. تو جب نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ شکر. عمل صالح کو فراموش نہیں کرنا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں بھول جانا ہے کہ اگر کوئی ہم سے اوپر ہے تو یہ نہیں کہ دولت میری جیب میں تو سب کو رونتا ہوا چلا جاؤں. جو 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی. نعمت چھن جائے اس وقت اس حالت میں بھی خدا کو منعم حقیقی سمجھ کے رجوع کرنا ہے. انہ اواب. اور یہ جملہ آغا جعفر صاحب سناتے تھے، بہت بہت اچھا لگا تھا جب پہلی دفعہ سنا تھا. سورہ انبیاء کی آیت ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ جناب ایوب علیہ السلام کتنے عرصے وہ اس حالت میں رہے؟ 18 سال. ہم سے 18 دن کی بیماری نہیں برداشت ہوتی ہے. 18 سال. اور پھر وہ آیت سناتے تھے کہ اس کے بعد جب انسان کی ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی طاقت ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، ہمت شکستہ ہو جاتی ہے، اس وقت جناب ایوب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کی ہے؟ ربی انی مسنی الضر. اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھوا ہے. اس کے بعد صحیح کر دے نہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یعنی کہ صحیح کر دے اس لیے کہ نبی جو اس مقام پر ہوتے ہیں وہ حضرات اس ادب الہی، اس ادب خدا کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری حالت سے خدا غافل ہے کہ میں خدا کو بتاؤں کہ تو یہ کر. یعنی ہم جب کہتے ہیں نا میری حالت پریشان ہے خدا میری حالت صحیح کر دے، کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ اے میرے اللہ تجھے پتا اصل میں نہیں ہے کہ میری حالت کیا ہے، اب تو اپنی توجہ ذرا میری طرف کر لے اور میری حالت کو دیکھ اور میری پرابلم سالو کر دے. یہی بات ہے نا. انبیاء علیہم السلام کا ادب یہ ہے کہ کسی نبی کی زبان سے یہ جملہ نہیں ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو جب نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ بھی امتحان ہے، اور جب نعمت چلی جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ بھی امتحان ہے. دونوں جگہ ہمارے ریسپانسز چیک کیے جاتے ہیں، دونوں جگہ ہمارے کیریکٹر کی اسٹرینتھ کا امتحان لیا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس اعتبار سے کہ یعنی تھوڑا سا آج میں جس بات کو انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا کی طرف سے امتحان کا سسٹم کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے. کیونکہ انہیں ہم اس کو اس انداز سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کہ ہمیں یہ تمام کی تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں، یعنی کہ نظام امتحان کیسا ہے. اس نظام امتحان میں اچھا کل انشاءاللہ میں اس بات کو ڈسکس کروں گا کہ ایگزامینیشن ہال کیسا ہے اور کیا ہے، یعنی جس ایگزامینیشن ہال میں ہم کو رکھا گیا اس کی کیا کیفیات ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس طرف چلیں گے کہ امتحانی پرچے کو اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے ہم میں کیا صفات ہونی چاہیے. یہ سب سے خاص بات ہے. یعنی اگر آپ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا امتحان وہ نہیں کہ رٹ رٹا کے پاس ہو گئے، بلکہ خدا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس چاہیے. وہ کوالٹیز کون سی ہیں مین کہ جو انسان میں موجود ہوں تو امتحان میں کامیاب ہو. اور آخری مرحلے پر انشاءاللہ یہ بات کہ خدا کی مارکنگ کس معیار پہ ہوتی ہے. ہم تو اپنی طرف سے امتحان میں بیٹھ جائیں گے، امتحان میں اپیئر ہو جائیں گے، کوشش کریں گے، لیکن خدا ہمارے سلوشن کو کس معیار پر جانچے گا، وہ معیار اور وزن اور پیمانہ کیا ہے. انشاءاللہ ان راہوں سے ہم
اپنی گفتگو کو لے کے چلیں گے. تو آج میں تھوڑا سا اسی آیت کی طرف پلٹوں کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ عنکبوت کہ احسب الناس ان یترکوا. اس آیت کو دیکھ لیں آپ، اور سورہ فجر کی آیت کو دیکھ لیں، وَأَمَّا الْإِنسَانُ. ان دو آیتوں سے ہمارے سامنے ایک نتیجہ بہت واضح آ جاتا ہے کہ امتحان تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ عنکبوت میں احسب الناس، سورہ فجر میں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کہ امتحان انسانوں کا ہے. جتنے بھی انسان اس زندگی میں موجود ہیں، گزر چکے، سب معرض امتحان میں. لیکن یہاں پر ہمارے سامنے ایک چیز اور آتی ہے کہ قرآن کریم میں زیادہ تر جو امتحان کی بات کی گئی ہے وہ مؤمنین اور مسلمین کے حوالے سے کی گئی ہے. اس کی وجہ بہت صاف ہے. اگر کوئی انسان امتحان لینے والے کا انکار کر دے، اگر کوئی انسان اصلاً امتحان کے وجود کا ہی انکار کر دے، اس سے کیا امتحان لیں گے آپ؟ یعنی آپ نے ایک نظام مقرر کیا، ایک نظام وضع کیا، کوئی کہتا ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی امتحان ایگزسٹ کرتا ہے، ہم مریں گے اور ختم ہو جائیں گے، یا زندگی اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، کوئی حساب کتاب کا نظام ہی نہیں ہے. تو اس قسم کی کیٹیگریز میں کہ وہ لوگ کہ جو یا اپنے عقیدے سے یا اپنے عمل سے یا اپنے دل سے نظام امتحان کا انکار کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ کفار، مشرکین اور منافقین. یہ تین کیٹیگریز ہیں کہ کفار ظاہری زبان سے انکار کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہے. مشرکین اس پورے نظام میں غیر خدا کو شریک کر کے امتحان کو کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں. اور منافقین اپنی دو رخی کی وجہ سے اس امتحان کے منکر ہیں، یعنی دل سے منکر ہیں، ظاہر سے شو کرتے ہیں کہ ہم جو مانتے ہیں. ان تین قسم کے افراد کو خدا نے باہر کر دیا، یعنی ان کے بارے میں بات ہی نہیں کی امتحان کے حوالے سے، کیونکہ اصلاً یہ وجود امتحان کے منکر ہیں، چاہے اپنے عمل سے ہوں، چاہے اپنے نفس کی حالت سے ہوں، چاہے اپنی زبان سے ہوں. اس لیے آپ کو قرآن کریم میں یہ نہیں ملے گا کہ ہم مشرکین اور کفار و منافقین کو آزما رہے ہیں، اس قسم کے جملے نہیں ہیں. اچھا، اب یہاں سے ہم آگے بڑھ کے یہاں تک پہنچے کہ امتحان ان کا لیا جائے گا جو خدا کے یعنی حقیقت مطلق کے حوالے سے کسی نہ کسی بلیف سسٹم کے کو پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ایمانی نظام اور عقیدہ ہے. لیکن اب یہاں سے پہلی منزل شروع ہوتی ہے جو ہمارے لیے آپ کہہ لیجئے کہ مشکلات پیدا کرنا کا سبب بنتی. تھوڑا سا ادھر آ جائیں گے. سورہ عنکبوت کی جس آیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، انسان، بات ہو رہی ہے انسانوں کی. خدا کہہ رہا ہے ہم انسانوں کو چھوڑیں گے نہیں. کس بنیاد پر نہیں چھوڑیں گے؟ کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اس ٹکڑے میں عجیب بات کیا ہے؟ دیکھیں، تمام کے تمام انسان مسلمان نہیں ہیں، بات ہو رہی ہے انسانوں کی، اور اس کے بعد گفتگو کیا ہے؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کیا تمام کے تمام انسان مومن ہیں؟ تو اس جگہ پر ہمیں آمنا کا مطلب کچھ اور سمجھنا ہوگا. یعنی وہ انسان جو کسی بھی بلیف سسٹم کے قائل ہیں، جو کسی بھی بلیف سسٹم کے قائل ہیں، ضروری نہیں کہ وہ دین اسلام ہو. تو خدا ان سب کو شامل کر رہا ہے. باہر کس کو نکال رہا ہے؟ جن کا کوئی نظام عقیدہ نہیں ہے، جو اس زندگی کے لیے کسی مقصد اور پرپز کے قائل نہیں ہے، جو اس زندگی کے لیے کسی مبدا اور معاد کو نہیں مانتے، ان کو باہر نکال رہا ہے.
کہ تمہارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تم اس چیز میں شامل نہیں ہو. لیکن آمنا، اب اس کی تشریح میں آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھتا ہوں اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو مزید سمجھا دیتے ہیں انشاءاللہ. کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69. سورہ مائدہ کی یہ آیت اتنی زیادہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، لیکن بقرہ کی جو 62 ہے یہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے. اور کس حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے کہ دیکھو خدا تو سب کو ایمان والا مان رہا ہے، یہودیوں کو بھی مان رہا ہے، عیسائیوں کو بھی مان رہا ہے، دوسرے ان کو بھی مان رہا ہے. آیت کا مضمون دونوں جگہ پہ تقریباً ایک ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست ہیں اور نصارہ یعنی عیسائی ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخر پر، وعمل صالحا اور عمل صالح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس کے لیے خوف ہے نہ رنج ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس جگہ پر لوگ اس آیت سے سوء استفادہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھو خدا تو کہہ رہا ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دوسرے مذہب والے ہوں اور مومن ہوں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ سب کے سب جنتی ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کیوں اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس دین اسلام کو ہی قبول کیا جائے اور خدا آخرت میں صرف مسلمانوں کو ہی جزائے خیر دے گا؟ اس جگہ پر جو خاص بات جس سے علامہ طباطبائی نے روشناس کرایا وہ یہ کہ آیت کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں سے خدا اپنے نظام امتحان کو حقیقتاً سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، ان کی درجہ بندی کیسے کرتا ہوں. آیت کا پہلا ٹکڑا، یہ آیت حقیقتاً 2 حصوں پر مشتمل ہے جو آپس میں انٹر لنک نہیں ہے. پہلا ٹکڑا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون والنصارى، انسانوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اس کو سورہ عنکبوت کی آیت سے ملائیں ہیں، ان یقولوا آمنا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان میں وہ ہیں کہ جو اے رسول تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جو مومنین ہیں تمہارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، وہ ہیں کہ جو پچھلی کتابوں کے حوالے سے مومن ہیں، یعنی کہ ان میں یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور یہ ستارہ پرست اور یہ سب کے سب اپنے آپ کو کہتے ہیں آمنا، یعنی ہم ایمان لے آئے. اگلے ٹکڑے میں خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ اس زبانی قول کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات کیسے سمجھ میں آ رہی ہے کہ عربی زبان میں اگر آپ 2 جملوں کو، پہلے جملے کو ایک اسٹیٹمنٹ دیں، اگلے جملے میں نتیجہ برآمد کریں پچھلے کی بنیاد پر، تو آپ دونوں جملوں کو فا یا اس قسم کے حروف سے کنیکٹ کرتے ہیں. فا نہیں ہے یہاں پہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ پچھلے پر بیس، یہ پچھلے سے کنیکٹ نہیں ہے. آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ من آمنا باللہ. خاص بات کیا ہے اس من آمنا منہم نہیں ہے، یعنی ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے یہ نہیں ہے، بلکہ سیپریٹ ایکسپلیسٹ جداگانہ اسٹیٹمنٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تک پہنچ رہے ہوں گے کہ پہلے خدا نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ظاہری جو مسلمان پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، بات ختم ہو گئی. من آمنا باللہ، اگر خدا یہ کہتا کہ پس ان میں سے جو ایمان لائے، تو پتا ہوتا کہ خدا ان کے ایمان کو قبول کر رہا ہے، مزید کوئی کنڈیشن لگا رہا ہے. لیکن جب خدا نہ فا یوز کرے یہاں پر، نہ منہم آئے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیچھے والے جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ سب ان کے منہ کا اپنا کلام ہے جس کی خدا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگلے ٹکڑے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ خدا کا معیار ہے جس پر انسانوں کو
پرکھا جائے گا. من آمن باللہ یعنی ہماری نظر میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے اگرچہ کہ تم مسلمان ہو. یہودی کہیں کہ ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں. عیسائی کہیں کہ ہم خدا کے محبوب ترین بندے کے پیروکار ہیں. کچھ نہیں ہوتا اس سے. من آمنا باللہ معیار کیا ہے؟ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اور عمل صالح انجام دے، اس کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. یہ خدا کا معیار ہے. یعنی میں کس کو اپنے بندے کی حیثیت سے قبول کروں گا؟ اس کو نہیں کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، چاہے وہ تم ہو یا تم سے پہلے گزرنے والی قومیں ہوں یا کوئی اور نظام ماننے والے لوگ ہوں. مجھے اس معیار پر لوگ چاہیے. اپنے بندوں کے اندر مجھے یہ معیار چاہیے. کیا معیار چاہیے؟ 3: آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. ایمان باللہ اور آخرت، اس کا تعلق انسان کے نظریے اور عقل اور عقیدے سے. عمل صالحا یعنی انسان کے اعضاء و جوارح سے. ان کے لیے کوئی نہ خوف ہے نہ رنج. یہ معیار. اب اس آیت میں جو سب سے گڑبڑ پیدا کی جاتی ہے وہ یہ کہ عمل صالح کا مطلب ہر ایک اپنی مرضی سے نکالتا ہے. عمل صالح یعنی نیک کام. اب نیک کام ہر ایک خود سمجھ رہا ہے کہ نیک کام سے مطلب میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں، یہ نیک کام ہے، وہ یہ کر رہے ہیں وہ نیک کام. قرآن آپ کو کسی جگہ پر تشنا نہیں چھوڑتا ہے. اب اس کے ساتھ دوسرا ملائیے، دوسری آیت. وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، جہاں پر خدا نے ان تمام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے. آیت شروع کیسے ہوتی ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لیس البر، بر کہتے ہیں نیکی کو. نہیں ہے نیکی ان تولوا کہ تم اپنے رخ کو پھرا لو، تم اس طرف متوجہ ہو جاؤ. وجوہکم اپنی جہت کو، اپنی ڈائریکشن کو. قبل المشرق والمغرب، کبھی مشرق کبھی مغرب. کس طرف اشارہ ہے؟ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ ہم دنیا کے ایک خطے میں ہوتے ہیں تو کعبہ ہمارے مشرق میں ہوتا ہے، اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، مغرب میں ہوتا ہے، اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ کلام خدا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کہ اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھرا لینا نیکی نہیں ہے. یعنی بہت سارے انسان اور افراد ایسے ہیں کہ جو بس خالی رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. کہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا، یعنی بہت سارے انسانوں کی نماز کو خدا اس طریقے سے بیان کر رہا ہے. تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم فقط منہ کر کے کھڑے ہوئے ہو کعبے کی طرف، مشرق و مغرب. و کعبہ بھی نہیں کہہ رہا، مشرق و مغرب، شرق و غرب کی طرف. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے. لیکن بر کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. بالکل میچ ہو گیا 62 سے کہ نیکی کیا ہے؟ ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر. اگلا ٹکڑا مشکل تھا نا، عمل صالح کیا چیز ہے. اب تفصیل عمل صالح کی آتی ہے. ایمان باللہ اور یوم آخر سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. عمل صالح مشکل ہے کہ کیا ہے. پھر بات بیان ہوتی ہے والملائکۃ والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ سب سے اہم ترین چیز اس زندگی میں جب ہم ہیں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پہلی نیکی، عمل صالح کی پہلی شق جو یہ آیت بیان کر رہی ہے کیا ہے؟ آت المال، کہ اپنا مال دے. اچھا، مال سے مراد خالی پیسہ نہیں ہے قرآن کی نظر میں. مال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کا سرمایہ ہے.
چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے آپ کی طاقت ہو، چاہے آپ کا علم ہو، چاہے آپ کا ہنر ہو، یہ سب کی سب چیزیں آپ کا مال اور سرمایہ ہیں. مال سے مراد صرف پیسہ نہیں سمجھیے گا. وَآتَى الْمَالَ، اپنا مال دے، عَلَى حُبِّهِ، یہ خاص بات ہے. عمل جو عمل کو عمل صالح بناتی ہے. عمل میں صالحیت اس سے نہیں پیدا ہوتی کہ میں نے مال غریب کو دے دیا. عمل میں صالحیت اس چیز پہ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے خدا کی محبت کی بنیاد پر اس کی مخلوق کی خدمت کی. آتى المال علی حبہ، محبت خدا کی بنیاد پر مال دیا، نہ کہ دوسرے کی غریبی اور محتاجی اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے مال دیا. ذوی القربى والمساکین والیتامی وفی الرقاب، یعنی وہ ساری بیان کی. پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو عہد کر لیتے ہیں اس عہد کو نبھاتے ہیں. والصابرین، اور صبر کرنے والے، سختی میں، زندگی کی سختیوں میں. فی البأساء والضراء وحین البأس، سختی میں، تنگی میں، جنگ کے موقع پر. اس کے بعد اولئک الذین صدقوا، کل آپ کو یاد ہے ہم نے عنکبوت کی آیت میں آپ کو سنایا تھا کہ خدا امتحان اس کا نہیں لے رہا ہے کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، خدا امتحان سچائی کا لے رہا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس کیریکٹر کو بیان کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ لوگ ہیں متقی. خدا کا معیار آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ اب میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں کہ یہ امتحان کا نظام کیا ہے، کہ خدا امتحانی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اسکروٹنی کر رہا ہے، جانچ رہا ہے. یعنی ہر کس و ناکس کے لیے یہ چیز اویلیبل نہیں ہے کہ آئے اور خدا کے امتحان کے کمرے میں بیٹھ جائے. اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں خدائی امتحان کی بات کر رہا ہوں. میں ان جنرل زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور اس کے اندر ریزن کیا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. خدائی امتحان، تو خدائی امتحان کا جو موقع اور مقام ہے، اس کا جو ہال ہے، اس کے لیے خدا پہلے لوگوں کو ان میں چھانٹ رہا ہے. انہیں مشرکین، منافقین، کفار جو اس نظام کے منکر ہیں وہ پہلے باہر ہو گئے. اس کے بعد کون لوگ بچے جو کہتے ہیں ان یقولوا آمنا، جو ایک نظام عقیدے کو رکھتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں ان ون وے اور دا ادر. اس میں خدا نے سب کو شامل کر دیا، چاہے مسلم، چاہے تم سے پہلی کتاب والے، چاہے کوئی اور عقیدہ رکھنے والے. تمہارے کہے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معیار ہم بتا دیتے ہیں، اس پہ پرکھو. وہ معیار کیا ہے؟ ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، عمل صالح. ان تین کرائیٹیریا کو پورا کر دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عمل صالح کے حوالے سے کو سمجھنے کے حوالے سے دقت کا شکار ہو، وہ بھی ہم نے تم کو سنا دیا. عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی بنیاد پر مخلوق خدا کی خدمت، نمبر ون. پھر اقام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، پھر خدا کے ساتھ یعنی خدا کی بندگی اور اس کی عبادت، عہد کی پابندی، اور سختی اور مصیبت اور مصائب اور مشکلات میں مضبوطی کے ساتھ استقامت دکھانا. یہ وہ ہیں کہ جن کی کاوش کو ہم قبول کر رہے ہیں، جن کی سچائی کو ہم مان رہے ہیں. میں یہاں پر ایک دو واقعات کے حوالے سے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک ہمارا ماشاءاللہ اب زیارتوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، مطلب ترقی پاتا جا رہا ہے، عروج حاصل کرتا جا رہا ہے کہ مومنین اب بہت زیارتوں پہ جا رہے ہیں. زیارتوں کے حوالے سے جتنا کچھ بھی ہم کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
کہ آپ کو مثال کے طور پر اگر مسجد کوفہ میں آپ گئے تو 18-20 مصلے کہ جہاں پر ہر جگہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ دعا کرنی ہے، یا اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو فلاں زیارت پڑھنی ہے، زیارت عاشور، یہ سب پڑھنی. ہمیں کوئی یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ سفر حج و زیارت میں مستحب اعمال سے کہیں زیادہ خدمت، کہیں زیادہ ارزش زائرین کی خود خدمت کی ہے. میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. ایک آغا خمینی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ زائرین کے ساتھ قافلے کے ساتھ گئے، لوگ زیارت کرنے کے بعد بہت زیادہ، ظاہر علماء ان کے ساتھ تھے، بہت زیادہ دعائیں اور دیر دیر تک دعا وغیرہ سب پڑھ رہے ہوتے تھے، مشغول ہو رہے تھے. یہ اپنے جو دعا زیارت کے بنیادی ارکان ادا کر کے واپس اپنے ہوٹل یا مسافر خانے وہاں آ کے، اور جو ان کے قافلے والے تھے ان کے لیے چائے اور کھانا بنا رہے ہوتے تھے اپنے ہاتھ سے. لوگوں نے آگے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دعا نہیں، اس میں مشغول نہیں ہیں، عبادات میں مشغول نہیں ہیں؟ آپ کہا نہیں، مجھے اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے. دیکھیں دعا کون سی دعا، جس دعا کی بات کی گئی ہے نا، وہ یہ دعا نہیں ہے. جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پوری زیارت عاشور پڑھ گئے، ایک جملے کی خبر نہیں کہ کیا بولا، یہ کون سی دعا پڑھی ہے؟ دعا وہ ہوتی ہے جو عشق الہی اور معرفت معصوم کے ساتھ ادا کی جائے، اسے کہتے ہیں دعا. کہاں ہے وہ ہماری دعا؟ اس دعا کے پیچھے جائیے، اس کی بہت قیمت ہے. ورنہ اگر وہ دعا نہیں پڑھ سکتے نا، تو دیکھیے آپ کے ارد گرد کوئی بیچارہ زائر مجبور تو نہیں ہے، محتاج تو نہیں ہے، ضعیف تو نہیں ہے، پریشانی میں تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے بیمار جاتے ہیں. ان کی خدمت کریں، امام علیہ السلام کی نظر میں آپ کا رتبہ ان تمام دعاؤں سے زیادہ ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کی. اور دوسرا واقعہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے. کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی اور ائمہ کا ایک یہ طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں زیادہ تر پاپ آدھا حج اور وہ سب، اپنی جوانی کے ایام میں آپ نے مدینے کے گرد ایک ایسے قافلے یعنی ایسے گاؤں میں گئے کہ جو آپ کو نہیں پہچانتے تھے، جو لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے کہ آپ کون ہیں، اور ان سے آپ نے جا کے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں سفر حج کے لیے. میں نے کہا جی آج یہ کہنے لگے، لیکن میری ایک شرط ہے آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ میں آپ کی خدمت کروں گا. میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کی خدمت کروں گا. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو امام علیہ السلام اس طریقے سے اس قافلے میں شامل ہوئے کہ جو بھی خدمت اس زمانے میں ہو، کھانا پکانا، پانی بھرنا، جو خدمت گزاری. اسی دوران میں ایک قافلہ ایسا گزرا کہ جس میں ایک شخص امام علیہ السلام کو جانتا تھا. اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا، وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ تم کس شخص سے یہ کام کرا رہے ہو، اپنی خدمت کرا رہے ہو؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتا، یہ تو ایک جوان ہے جو ہمارے پاس آیا تھا، یہ اس نے باتیں کی، ہم نے قبول کر لیا. کہا کہ یہ فرزند امام حسین ہے، فرزند رسول ہے. وہ تمام افراد انتہائی شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کو تو ہمیں اپنی خدمت کا موقع دینا چاہیے تھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ دوسرے لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور خدمت کا موقع نہیں دیتے، تو میں ایک ایسے قافلے کے ساتھ شامل ہوا کہ جو مجھے نہ جانتے ہوں تاکہ میں خدمت کر سکوں، اور میرا احترام آڑے نہ آئے کہ میں ان کی خدمت گزاری نہ کر سکوں. یہ اسپرٹ آف لائف ہے، جو دینی لائف کی اسپرٹ کہ جو قرآن کی آیتوں سے ہم کو سمجھ میں آتی وہ یہ. لیکن بنیاد کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں بہت بہتر ہے. علی حب ہی، یہ سنت اہل بیت ہے جو سورہ دہر کی آیت میں بھی ہے کہ وہ یطعمون الطعام علی حب ہی. اس آیت میں بھی عمل صالح کی تعریف کا پہلا کرائٹیریا وآتى المال علی حبہ،
محبت خدا کی بنیاد پر مخلوق خدا کی خدمت سے بڑھ کر عمل صالح کوئی نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے اسے آپ خرچ کیجیے. یہ بنیاد ہے. بات سمجھ میں؟ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ خدا پر یعنی حقیقت حیات پر ایمان، مبدا پر ایمان، سورس آف لائف پر ایمان، والیوم الاخر، اس بات پر ایمان کہ زندگی میں ہم جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دیے گئے. امام علی علیہ السلام کا جملہ کہ مجھے اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جانوروں کی طرح جہاں منہ مارے مطلب چرتا رہوں، کھلے بندوں پھرتا رہوں. اس بات پر ایمان، حساب کے لیے حاضر ہونا. اور عمل صالح، لیکن عمل صالح کا مطلب نیک کام نہیں ہے. عمل صالح کو خدا نے خاص طور سے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو صالحیت رکھتا ہے، یعنی کہ فقط کون نیک کام. یہاں تک بات پہنچی. اب اس کے بعد یعنی یہ جب ہم کو سمجھ میں آ گئی بات، اب ہم اس سے آگے بڑھ کے اگلی منزل کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم اس دائرے میں آ گئے. کس دائرے میں آ گئے؟ ایمان باللہ، یوم آخر اور عمل صالح کے دائرے میں آ گئے. اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اب تم میرے امتحان کے کمرے میں اب داخل ہوئے ہو. اب میں تمہارے سامنے اپنا اصل پرچہ رکھتا ہوں. اور اس حوالے سے میں 2 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 31 جہاں خطاب مؤمنین سے ہو رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، عربی زبان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کر دوں. لام تاکید اور قسم کے لیے، ولا لام جو ہے یعنی قسم کھا کے جو بات کی. نبلونکم، یہ انداز بیان یہ ہے کہ حتمن، ایٹ ایوری کاسٹ، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہر قیمت پر تمہیں بلا میں ڈالیں گے. یہ خدا کس سے بات کر رہا ہے؟ مومنین سے بات کر رہا ہے. یعنی کہ جو ایمان باللہ، آخرت اور عمل صالح کے ذریعے سے اب اس خدا کے نظام میں داخل ہو رہے ہیں، اب ان کو خدا یہ بات کر رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہر حال میں تم کو بلا میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے. جو مؤمنین ہیں، مؤمنین، اب میں نے وہی آپ کو میں آگے لے کے چلتا ویسی وجہ سے آ رہا ہوں کہ اب آپ یہ نہیں سمجھیے گا اب اس میں انسان نہیں ہے، وہ سب فلٹرنگ ہو گئی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے پیغام کو قبول کر کے عمل صالح کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے ہر حال میں ہم تم کو بلا میں ڈالیں گے. کیوں ڈالیں گے؟ حتی نعلم، یہاں تک کہ ہم علم حاصل کر لیں. کس بات کا علم حاصل کر لیں؟ المجاہدین منکم، تم میں سے مجاہد کون ہے، والصابرین، صابر کون ہے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبروں کو اچھے طریقے سے جانچ لیں، یعنی تمہارے حال کو اچھے طریقے سے جانچ لیں. تو یہ امتحان انسانوں کا نہیں ہے، مومنین کا امتحان ہے. مومنین میں سے خدا کس کو نکالنا چاہتا ہے باہر؟ مومنین میں سے مجاہدین کو باہر نکالنا چاہتا ہے اور صابرین کو باہر نکالنا چاہتا ہے. اسی قبیل کی دوسری آیت سورہ آل عمران 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت. سورہ آل عمران کا یہ وہ پورشن ہے کہ یعنی جس آیت کی میں بات کر رہا ہوں تقریباً 135 سے لے کے اور 165-70 تک، یہ وہ پورا ایک آیتوں کا سلسلہ ہے کہ جس میں مسلمانوں سے بات ہوئی ہے بدر اور احد کے تناظر میں کہ اے وہ لوگوں جو رسول کے ساتھ ہو، تم جو مومن ہو، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت،
یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ جو رسول کو کہہ رہے ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، رسول کی ہمراہی میں، ان کو خدا یہ سنا رہا ہے. ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم فقط کلمہ پڑھنے سے اور رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جب کہ ابھی اللہ نے اس بات کا علم نہیں حاصل کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے صابرین کون ہیں. تو خدا مؤمنین، یعنی یہ ہے خدائی امتحان، کہ باقی لوگ اس سے باہر ہیں. خدائی امتحان کے ہال میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بقرہ 62 اور 177 سے بات سمجھا دی کہ اس بات کی خدا نے ٹوٹلی نفی کر دی. ان یقولوا آمنا، تم پہلے کتاب والے ہو، اس کتاب والے ہو، کسی اور والے ہو، کسی بلیف سسٹم والے ہو، قول کی تو اہمیت ہی نہیں ہے. اس کو تو ویسے ہی جسے کہتے ہیں سائڈ پہ رکھیے آپ. اہمیت اس بات کی ہے کہ کون اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے. عمل صالح کے بارے میں تم شک میں ہو، تعریف ہم سنا دیتے ہیں. اس جگہ پر جب اس معیار پر آنے کی کوشش کرو گے، تم ہمارے مقبول بندے ہو گئے، یعنی تم میں ہماری قبولیت کا پوٹینشل پیدا ہو گیا. لیکن یہ قبولیت بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، اس کے لیے ایک بلا اور امتحان کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. کیوں گزرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ خدا تم میں سے تمہارے جہاد کو اور تمہارے صبر کو نکالنا چاہتا ہے، تمہارے جہاد اور تمہارے صبر کو باہر لانا چاہتا ہے. یعنی جہاد کا کیا مطلب؟ کہ خدا مؤمن کے لیے اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ مؤمن فقط عبادت کرے اور ایک کونے میں اور گوشے میں بیٹھا رہے. جہاد کا سب سے پہلا اور رکن کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جہاد کا بنیادی رکن کیا ہے؟ کہ آپ اپنی زندگی میں احکامات الہی کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں. یہ جہاد. آپ اپنے گھر والوں کو خدا کے رستے پر لانے کے لیے جد و جہد کریں. آپ اگر صلاحیت رکھتے ہیں معاشرے کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جد و جہد کریں. جہاد. تم میں سے مجاہد کون ہے؟ خدا اس چیز کو باہر نکالنا چاہتا ہے. صابرین کون ہے؟ خدا اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے. میں تھوڑا سا اور چلنا چاہ رہا تھا، لیکن آج کی حد تک کیونکہ تھوڑی سی میرے اوپر وقت کی پابندی آ گئی ہے اگلی مجلس کی وجہ سے بھی، تو میں ایک نقطے کو واضح کر کے انشاءاللہ آج اپنی بات ختم کروں. صابرین. ہم مسلسل آیتوں میں یہ لفظ دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ جو دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک صلوات پڑھ دی. ان دونوں آیتوں میں صابرین کا ورڈ ہے. اگر ہم اپنی جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیفینیشن جو عوام الناس میں مشہور ہے اس کے تحت دیکھیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مجاہد اور صابر دو اپوزٹ کیریکٹر رکھنے والے لوگوں کا نام ہے؟ یعنی صابر وہ ہے کہ جو بیچارہ ایک کونے میں بیٹھا رہے، مصیبتیں جھیلتا رہے. مجاہد وہ ہے کہ جو میدان میں نکل کے کام کرے. تقریباً ہمارا نظریہ یہی ہے نا. لیکن خدا ان دو کوالٹیز کو بنیاد بنا رہا ہے اپنے امتحان کی مومنین کے لیے. ہم تم میں سے جہاد کو نکالیں گے باہر، تمہاری صفت جہاد کو چیک کریں گے، تمہاری صفت صبر کو چیک کریں گے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاد اور صبر کو ایک دوسرے سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے، نہ کہ اپوزٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں ایک قسم کی چیز ہیں. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. جن لوگوں نے پہلے یہ بات نہیں سنی یا فراموش ہو گئی، ایک جملے میں، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک اعلی ہدف رکھتا ہو. ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا. انسان اپنی زندگی میں ایک اعلی ہدف رکھتا ہو.
اس ہدف کی طرف حرکت کرے. حرکت کرنے کے نتیجے میں رستے میں جو مشکلات آئیں ان پر استقامت کا مظاہرہ کرے. اب یہ تعریف مجاہد کی تعریف سے مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے کہ انسان جب جہاد کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو جہاد ایک ہدف عالی ہے, اعلی ہدف رکھتا ہے مجاہد. اس کی مجاہد وہ ہے کہ جو صرف ہدف نہیں رکھتا, یعنی میں بس یہ کہتا ہوں میں تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں, بس یہی بولتا رہوں میں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس ہدف کے لیے حرکت کرے, قیام کرے. جب آپ قیام کریں گے آپ کے رستے میں لازماً مشکلات آئیں گی. خدا نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ مشکلات بلائے خدا کا حصہ ہیں, کوئی سزا نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, عذاب نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, مشکلات لازماً آئیں گی. ان مشکلات کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کریں. ہم اس چیز کو تم میں سے نکالیں گے. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ جو زندگی کے مصائب ہیں, مشکلات ہیں, اس میں سے ہم میں سے صبر اور جہاد برآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیسے پتا چلے کہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں, صحیح جگہ ہیں یا غلط جگہ ہیں. معیار قرآن نے دے دیا. اگر ہماری صفت صبر و جہاد ترقی کر رہی ہے تو آپ ایگزیکٹلی اس رستے پر ہیں جس رستے پر آپ کو خدا لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اور اگر اس سے ڈیویشن ہے, مایوسی آ گئی, مایوسی اور صبر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. بزدلی پیدا ہو گئی, بزدلی اور تنگ ظرفی جہاد کے اپوزٹ ہیں. معیار ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. خدا نے کہا کہ اگر تم مومن ہو اس زندگی میں ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے بغیر بلا کے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں تم میں سے صبر اور جہاد کو نکالنا ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں, اس پر بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کوئلہ اور ہیرا دونوں اپنی کمپوزیشن کے لحاظ سے دونوں سیم میٹیریل ہیں, یعنی دونوں کاربن ہیں. فرق کیا ہے کہ کول جو ہے وہ ایمورفس کہلاتا ہے. ایمورفس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو بھی ایٹمز ہیں ان کی کوئی شیپ نہیں ہے, وہ کوئی ڈسٹنکٹ شیپ نہیں رکھتا ہے. ایمورفس اس کا اسٹرکچر. جب اس کوئلے کو طویل عرصے تک ٹیمپریچر اور پریشر کے اندر رکھا جاتا ہے زمین کی گہرائی میں, تو اس ایمورفس اسٹرکچر میں ایک آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے کرسٹل. کرسٹل ہم سمجھتے ہیں نا کہ جس میں ایک آرڈر ہوتا ہے, اس میں ایٹمز ہیپیزڈ نہیں ہیں, ایک آرڈر, ایک رب تنظیم و ترتیب رکھتے ہیں. وہ کرسٹل ہے ڈائمنڈ اور ہیرا. اس کو باہر نکالتے ہیں جب آپ اس کی مائن سے, تو اس مائن سے نکلنے کے بعد ڈائمنڈ اصل ہیرا نہیں ہوتا, اس کو پھر تراشا جاتا ہے. اور جب اس کو باقاعدہ تراش لیا جاتا ہے تب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والی روشنی کی کرنوں کو مختلف رنگ اور انداز میں ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے خام نفوس ہیں, ایمورفس ہیں, اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے. پہلے اس کو ہیٹ اور پریشر کے اندر خدا رکھتا ہے. اگر اس کے اندر پھر ربط و تنظیم و ترتیب پیدا ہو جاتی, کرسٹل نفس کا ایمورفس سے کرسٹلائن بن جاتا ہے. اس کرسٹل کو پھر خدا کے ہاتھ تراشتے ہیں یہاں تک کہ یہ نفس وہ ہیرا بن جائے کہ جو نور خدا کو ریفلیکٹ کرنے کا قابل ہو جائے. یہ چاہتا ہے خدا. یہ جو مجاہد تم میں سے مجاہد تمہیں جہاد کو باہر نکالنا ہے, صبر کو باہر نکالنا ہے کہ اس مقام اور معیار پر آ جاؤ, تم وہ ہیرا بن جاؤ گے. اور اب آخری آیت میں آپ کو پڑھ کے معذرت کے, کیونکہ میں اگر بیانات کو تشنا چھوڑ دوں تو کل کنیکٹ کرنے میں مجھے بہت دشواری ہو جائے گی. صابرین کے حوالے سے بہت عجیب بیان ہے,
اور شاید میں بلکہ یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا اس چیز کو. سورہ نحل کی آیت نمبر 95. ما عندکم ینفد. پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں بیچ میں سے صرف آیت 95 پڑھ رہا ہوں. ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفد، سب کا سب مٹ جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو جو مومن ہے وہ خود سرمایہ، کل اس پر انشاءاللہ تھوڑی اور تفصیل سے، وہ خدا کے سرمایہ کے پیچھے جاتے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ. اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھنے والے کہ جو میرے پاس ہے اس کی کوئی ورت نہیں ہے، جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کو صابرین سمجھتے ہیں. صابرین اس حقیقت تک پہنچتے ہیں. ان صبر کرنے والوں کو ہم جزا دیں گے، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ابھی جو آخری ٹکڑا ہے نا، یہ عجیب ہے، عجیب ہے. ہم کس بنیاد پر جزا دیں گے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پہلے میں آخری ٹکڑے کا ترجمہ کر دیتا ہوں. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی جو عمل وہ کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمل کی جزا ملے گی خدا کی بارگاہ میں، لیکن کس معیار پہ ملے گی اس کو سمجھیے آپ. بے احسن، بے کا مطلب اس سبب سے یا بائی ورچو آف. احسن، احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو خوبصورت چیزیں ہوں، ان کی خوبصورتی کو آپ کمپیئر کریں، جو زیادہ خوبصورت ہو وہ احسن ہے. تو یہ احسن دو حسین چیزوں کے کمپیرزن کرنے کے بعد جو زیادہ حسین ہو وہ احسن ہے. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے صابرین کے بارے میں؟ تم نے جو عمل کیے، ہم ان اعمال میں سے تمہارے اعمال کو اٹھائیں گے، ان کو آپس میں کمپیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. ان میں جو سب سے حسین ہوگا اس قیمت پر باقی سب کو خرید لیں گے. یہ ڈیل ہے، یہ ڈیل ہے جو خدا نے آفر کی ہے. اگر تم اس رستے پر، یعنی کہ جس رستے پر میں تم کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، اگر تم اس سے گھبرا کے فرار نہیں اختیار کیا تم نے، جس امتحان میں میں تم کو ڈالنا چاہتا ہوں، جس بلا کے مرحلے سے میں تم کو گزار رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اگر تم نے اس جہاد اور صبر کے رستے پہ کام کیا، اگر صبر کی صفت پیدا کر لی، اس طریقے سے ہم تم کو بدلا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، ان کا اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے تھے اس کا اجر نہیں دیں گے، اس میں سے احسن کے وسیلے سے اجر دیں گے. احسن کے وسیلے سے اجر دیں گے. یہ خدا نے ہمارے سامنے، اب آپ کو بات واضح ہو رہی کہ جو کچھ خدا نے ہمارے سامنے نظام امتحان رکھا ہے زندگی میں. اب میں کافی ہماری گفتگو سمٹ گئی، اب ہم انسانوں کی بات نہیں کر رہے، اب ہم انسانوں میں سے وہ لوگ کہ جو منکر نظام خدا ہیں ان کی بات نہیں کر رہے. ہم ان مسلمانوں کی بھی بات نہیں کر رہے کہ جن کا ایمان ان کے دعوے تک محدود ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایمان اور باللہ اور یوم آخر اور عمل صالح کے ذریعے سے خدا کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات میری واضح ہو رہی؟ ان کے لیے خدا نے کہا کہ ہر حال میں ہم تم کو بلا میں ڈالیں گے. ان کے لیے کہا ہے، ان کے لیے. یہ جو اسپیشل آفر ہے، مطلب معذرت کے ساتھ کہ یہ شاید جملے شاید زیادہ ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل ڈیل ہے یہ ان کے لیے. اور آفر کیا ہے؟ اگر تم اس رستے پر آ گئے، تمہارے عمل میں جو سب سے حسین ہوگا
اس کی قیمت پر تمہارے پورے نامہ عمل کو ہم خریدیں گے، اس کی بنیاد پہ تمہیں اجر و جزا دیں گے۔ اور یہی وہ چیز کہ جیسے جب ہم کربلا کے حوالے سے بھی اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مصائب بطور گریہ آپ بہت سنتے ہیں اور شاید اس طریقے سے بیان کرنے کی میری توفیق بھی نہیں ہے، لیکن میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے حقیقت دین کی طرف جتنی ہمارے پاس سمجھ موجود ہے۔ اگر آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے زندگیوں پر غور کریں، کس دوران میں؟ ان چند مہینوں کے دوران میں کہ جس عرصے میں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے ٹائم گزارا ہے۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ چاہے امام حسین علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی معصوم ہو، اس کی ذات کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ کیمیا کا لفظ سمجھتے ہیں؟ کیمیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ اس زبان میں، حکمت کی زبان میں، کہ کیمیا وہ دھات ہے کہ جس سے کوئی چیز ٹچ ہو تو سونا بن جاتی ہے۔ معصوم کی ذات کیمیا کا اثر رکھتی ہے اگر انسان اسے اپنے اوپر ورک کرنے دے۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ جیسے خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جیسے ہی ہم نے سنا ہم نے رائے فرار اختیار کی، اوف یہ کیا مصیبت۔ لیکن اگر ٹھہر جاؤ اس مقام پر، لیکن اگر اس مقام میں بلا پہ ٹھہر جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی افراد امام حسین کے ساتھ ہیں، چاہے ہور ہوں یا جون جیسے افراد ہوں کہ جو غلاموں میں سے تھے، یا اور اسی طریقے سے وہاب کلبی جیسے افراد ہوں، کہ جنہوں نے اپنے نفس کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا اور پھر اس کیمیا گری کا اثر نمودار ہوا ہے۔ کہ میں حوالے سے آپ کے سامنے چند واقعات کے زہیر کا واقعہ جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب زہیر تین کہ جو خلیفہ سوم کے لشکر میں شامل تھے، ان کے قریبیوں میں سے تھے، اور جب 60 ہجری کے حج کے بعد قافلے جا رہے تھے مکے سے کوفے کی طرف، تو وہ ان کی پوری کوشش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے قریب نہ ہو، نظر سے نظر نہ ملے۔ لیکن حسن اتفاق یہ کہ ایک رات کو جب پڑاؤ ڈالا تو زہیر کے قافلے والے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے قریب قریب برابر۔ رات کا کھانا کھا رہے تھے زہیر، قاصد امام حسین علیہ السلام آیا، کہا کہ حسین ابن علی تم کو طلب کرتے ہیں۔ جو جملے تاریخ کے کہ زہیر شوق کے حالت میں آ گئے، لقمہ ہاتھ کا ہاتھ میں ہی رہ گیا کہ جس چیز سے میں بچنا چاہ رہا تھا وہ چیز میرے دروازے پر آ گئی۔ ان کی زوجہ نے ان کو سرزنش کی اور یہ کہا کہ جا کے بات تو سنو، فرزند رسول تم کو بلا رہے ہیں، تم جانے پہ تیار نہیں۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ زہیر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان گفتگو کیا بھی ہے، لیکن زہیر جب پلٹ کر آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا ہے کہ تم گھر جاؤ، میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے رستے کو حسین کے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم میں درکار ہے، جو ہمیں چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تم پر کام کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے نفس خام کو تراشا و ہیرا بنانا چاہتا ہوں، لیکن تم شیاطین کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کر کے ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہو، میرے سچے وعدے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ امام علی کو چھوڑ کے بنو امیہ کے پیچھے جانے کو تیار ہو، حسین کا ساتھ چھوڑ کے یزید کے پیچھے جانے کو تیار ہو۔ لیکن جن لوگوں نے، اور یہی زہیر ہیں کہ جب
یہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے گئے. کون سی منزلیں؟ میں زمینی سفر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روحانی اور معنوی سفر کی بات کر رہا ہوں کہ جب ظہر اور عصر عاشور کے قریب جب زہیر زخموں سے چور ہیں، اس حالت میں امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے نجات دہندہ، خدا آپ کو بہترین اجر عطا کرے. امام حسین نے بظاہر کیا کیا؟ زہیر کو ان کے گھر والوں سے جدا کر دیا، زندگی لے لی، لیکن زہیر کو پتا ہے کہ یہ زندگی دے کر انہوں نے کون سی زندگی پائی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے. اور یہی آپ کے اصحاب ہیں کہ جیسے حبیب اور مسلم کے بس ایک جملہ کہ جب جناب مسلم ابن اوسجہ کہ جن کا سن مبارک 80 سال سے متجاوز تھا، جب وہ زخمی ہو کے شہادت کے لیے آمادہ ہیں، جاں بلب ہیں، امام حسین علیہ السلام ان کے سرانے پہنچتے ہیں، حبیب ابن مظاہر ساتھ ہیں. حبیب ایک عجیب جملہ کہتے ہیں مسلم سے، کہتے ہیں کہ اے مسلم، اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تھوڑی دیر میں تم سے مل جاؤں گا تو میں تم سے کہتا کہ اپنی وصیت کرو، اپنی وصیت مجھے بتاؤ. لیکن پھر بھی کیونکہ سنت ہے کہ وصیت کی جائے، میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری وصیت کیا ہے. مسلم اس حالت میں اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری وصیت فقط یہ ہے کہ اس مرد غریب کو تنہا نہ چھوڑنا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگار عالمین ہماری روحی اور معنوی اور جسمانی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. رب العالمین ہمیں وہ معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عنایت فرمائے جو خدا اور حجت خدا کا محبوب معاشرہ ہے. پروردگار عالمین ہماری خطاؤں، گناہوں اور معصیتوں کو اپنے خصوصی لطف و رحمت و کرم سے معاف فرمائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمین و مؤمنین پر آفت اور پریشانی اور مشکلات ہیں، ان سب کا بہترین حل عنایت فرمائے. اور خدا آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ہم سب کو اپنی بے پناہ برکتوں سے سرفراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.